بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو 2 کام کرنا حدیثوں سے ثابت ہے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 گھر والوں پر وسعت کرنا۔ لیکن آج کل حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ اللہ رب العزت ان کی عمر میں ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی ایک ویڈیو کافی گردش کر رہی ہے جس میں حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرنے کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ اگرچہ کثرت طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، قابل قبول ہے، لیکن اس پر ایک علمی اشکال ہے، وہ یہ کہ حدیث چاہے حسن ہو یا صحیح ہو اس وقت لی جائے گی جبکہ اس سے زیادہ صحیح حدیث کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے والی حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کی سند بالکل بے غبار ہے۔ کھانا کھلانے والی حدیث پر اشکالات ہیں، تو روزہ اور کھانا جمع نہیں ہو سکتے۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں اس لیے مجھے اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث بعض شامی لوگوں نے گھڑی ہے اور ان کا مقصد تھا شیعہ لوگوں کی مخالفت۔ شیعہ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں تو انہوں نے نحوست ختم کرنے کے لیے اسے عید کا دن بنا دیا اور حدیث گھڑی کہ خوب کھاؤ پلاؤ۔ تو اس کے بارے میں بہت سے حضرات نے معلوم کیا کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ کی یہ رائے کس حد تک درست ہے۔ تو جواب میں عرض ہے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ نے اپنی رائے کی بنیاد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جس قول پر رکھی ہے وہ قول ہی بلا دلیل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے کہ عاشورہ کے دن گھر والوں پر وسعت کرنے والی حدیث گھڑی گئی ہے، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ چنانچہ محدث اثر حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ کہ یہ روایت متعصبین حسین کی من گھڑت ہے، بے بنیاد دعویٰ ہے، بلا دلیل معتبر نہیں ہے، جبکہ حدیث طرق متعددہ سے مروی ہے، پھر ان کا دعویٰ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ علی المنصورہ صفحہ نمبر 517۔ رہا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ فرمانا کہ گھر والوں پر وسعت کرنے والی حدیث روزہ رکھنے والی حدیث کے مخالف ہے، تو حضرت مفتی صاحب کی یہ بات خود اشکال سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں کھانا کھلانے کا ذکر نہیں ہے بلکہ وسعت کرنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ یہ جو حدیث ہے یہ 5 صحابہ سے آئی ہے، حضرت ابن مسعود سے آئی ہے، اس کے الفاظ ہیں من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن وسعت کرے گا، وسعت کے الفاظ ہیں، وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے اوپر وسعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت آئی ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں من وسع علی عیالہ واہلہ یوم عاشورہ۔ حضرت ابو سعید سے یہ روایت آئی ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ۔ حضرت جابر سے یہ روایت آئی ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ۔ حضرت ابن عمر سے یہ روایت آئی ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں فوسع علی نفسہ وعیالہ یوم عاشورہ۔ تو وسعت کے الفاظ آئے ہیں، کھانا کھلانے کے الفاظ نہیں آئے، اور وسعت کرنے میں پیسے دے دینا، کپڑے دلوا دینا، اچھے کھانوں کا انتظام کر دینا، یہ سب باتیں شامل ہیں، جیسا کہ شامی میں ہے اور شامی سے فتاوی دارالعلوم زکریا میں نقل کیا گیا ہے۔ محدث اثر حضرت مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن گھر والوں کے لیے وسعت کر دی جائے، چاہے ان کو اچھا لباس دے دیا جائے، چاہے ان کو پیسے دے دیے جائیں، چاہے ان کے لیے اچھے کھانوں کا انتظام کر دیا جائے، یہ سب باتیں حدیث کے اندر شامل ہیں۔ اب وہ اس کھانے کو چاہے اسی دن کھا لیں اگر گھر میں کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے، یا شام کو کھا لے، یا اگلے دن کھا لے، یا سارا سال کھاتا رہے۔ حضرت مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ سالہ سال اس کو استعمال کرتا رہے، نفقہ دے دیا جائے، اس نفقے کو سارے سال استعمال کرے۔ تو ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ اس دن گھر والوں پر وسعت کر دیں تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ سارے سال برکت رہے گی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو عاشورہ کا دن ہے اس دن 2 کام کرنا حدیث سے ثابت ہے، نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 گھر والوں پر وسعت کرنا، اور ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں روایتوں پہ عمل بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔